نعتیہ شاعر علی جناب خالد انور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کی اس محفل کا بابرکت آغاز فرمائیں۔ محترم خالد انور صاحب۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس محفل کا برکتوں والا آغاز تلاوت کلام مجید سے علی جناب خالد انور صاحب نے کیا۔ چونکہ آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام شعراء کرام کی جانب سے، ادب سے محبت رکھنے والے تمام ادب دوست حضرات کی جانب سے، اور ادبی تنظیموں سے جڑے ہوئے تمام شعراء ادبا تمام لوگوں کی جانب سے، اور محترم واحد انصاری صاحب کی جانب سے اس محفل کا آغاز کیا گیا۔ گزشتہ 2 دنوں قبل 11 اگست کو سرزمین اندور کے ایک ایسے شاعر محترم راحت اندوری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ ہمارا ادبی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے تعزیت کریں، کیونکہ شہر مالیگاؤں سے بڑا دیرینہ تعلق ہمیشہ رہا راحت اندوری صاحب کا۔ ان کے آغاز کے زمانے سے لے کر اخیر تک انہوں نے بے لوث محبت کی مالیگاؤں سے، مالیگاؤں کے شعراء سے، مالیگاؤں کے سامعین سے۔ اکثر ان کا جملہ ہوا کرتا تھا مالیگاؤں کے مشاعروں میں کہ میں یہاں صرف شعر سنانے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے شعروں کی قدر کرنے والے لوگ مالیگاؤں میں بستے ہیں۔ یہ تعلق جو تھا راحت اندوری صاحب سے اس زمین کا، تو ہمارا ادبی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ سبھی لوگ مل کر تعزیت کریں اس شخص کے اس دنیا سے چلے جانے کے لیے۔ اب مجھے فراق گورکھپوری کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب ان کو یہ خیال آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب ان کو یہ خیال آئے گا تم نے راحت کو دیکھا ہے۔ تو یقیناً اب آنے والی نسلیں جب ہم سے سوال کریں گی کہ کیا تم نے راحت اندوری کو دیکھا ہے، تو ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے، ہم نے آگے بیٹھ کر اس شخص سے سنا ہے، شعر سنا ہے۔ تو یہ ایک فخر کا مقام ہوگا ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ راحت اندوری صاحب اپنی زندگی میں اپنے ایک جسم کے اندر صرف ادب نہیں تھے، صرف شاہکار نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل لائبریری تھے۔ کون سی کتابیں، کون سا ادب ان کے اندر نہیں تھا؟ پوری دنیا کا عظیم ادب انہوں نے پڑھا تھا، پوری دنیا کے قابل لوگوں سے وہ خود متاثر تھے، اور قابل لوگوں کو متاثر کرنے کا ہنر رکھتے تھے اپنے اندر۔ شہر عزیز مالیگاؤں کے صحافت کے نمائندے، انقلاب کے نمائندے محترم مختار عدیل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے الفاظ، اپنا اظہار خیال آج کی اس تعزیتی محفل میں پیش کریں۔ محترم مختار عدیل صاحب۔ موت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھنے سے پہلے بھی کچھ کلمات ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں دنیا میں انسان آتا ہے، اپنا وقت تو پورا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے لیے آج کی یہ تعزیتی نشست شعرائے مالیگاؤں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ جتنے غمزدہ اندور کے لوگ ہوں گے، جتنا غمزدہ پورا ملک ہوگا، اتنا ہی دکھ اور غم مالیگاؤں میں بھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے آج کی یہ تعزیتی نشست۔ اردو ادب کئی ادوار میں منقسم ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، سخنور حضرات جانتے ہیں، جدیدیت، مابعد جدیدیت، ساختیات، پس ساختیات، اس طریقے سے کئی ادوار میں ادب منقسم ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی جو شاعری ہے 1950 کے بعد جو اس ملک میں ادب پروان چڑھا، اس ادب کی نمائندہ شاعری ہے۔
ان کی شاعری میں احتجاج بھی ہے، اظہار بھی ہے، علامات بھی ہیں، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ علی سردار جعفری نے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے لیے لکھا ہے کہ اس شخص کا شعری رشتہ قرون وسطیٰ سے ملتا ہے۔ مشہور ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری نے کہا ہے کہ ڈاکٹر راحت اندوری کا شعری رشتہ قرون وسطیٰ سے ملتا ہے۔ انہوں نے تدریسی زندگی سے بھی اپنے آپ کو جوڑے رکھا، وہ ایک معلم بھی تھے۔ اس کے بعد مشاعرے کے حوالے سے پوری دنیا میں ملک کی نمائندگی کی ہے۔ مالیگاؤں بارہا ہے، یہاں سب لوگ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر راحت اندوری کو مالیگاؤں شہر نے کتنا نوازا ہے۔ اکثر وہ ایک جملہ مشاعروں میں یہ بھی بولتے تھے، مالیگاؤں نے ڈاکٹر راحت اندوری کو ڈاکٹر راحت اندوری بنایا ہے۔ کئی مشاعروں میں نے یہ جملہ سنا ہے۔ ایسے شخص کا اس وقت چلے جانا جب مزاحمت کی شاعری پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے۔ میں نے اپنی تمہید میں کہا ہے کہ ادب مختلف ادوار میں منقسم ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت اثر صدیقی صاحب موجود ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے، جدیدیت مابعد جدیدیت یہ ایک بہت طویل دورانیہ رہا ہے ادب کا۔ عام قاری سے اس کا رشتہ کیا ہے، وہ ہماری زندگی میں ادب کس طرح بڑھتا گیا، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ جو 20ویں صدی کا دوسرا دہا جب اختتام کی منزل کو پہنچ رہا ہے، آج ہم لوگ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کچھ مہینے پہلے دسمبر، جنوری، فیبروری جو ہمارے گزرے 2020 کے، ہم کیا کر رہے تھے؟ مزاحمتی شاعری پورے ملک میں پڑھی جا رہی تھی۔ CAA اور NRC کے خلاف جو مظاہرے ہوئے، یقین جانیے ان مظاہروں کو صرف ادب نواز لوگوں نے زندہ رکھا تھا۔ ان کے اشعار سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہ 20ویں صدی کا اردو ادب جو مزاحمتی شاعری کا ایک دور شروع ہوا پورا، حکومت وقت کے خلاف، ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، اس کی ایک مضبوط قیادت کا نام ڈاکٹر راحت اندوری کا تھا، جو یہ شعر بولتے ہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہی شخص بول سکتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ 1975 میں جب ایمرجنسی کا دور شروع ہوا، آدھی رات کو اس ملک کے صدر جمہوریہ کو جگا کر کے آپاتکال کی گھوشنا کروائی گئی، اس عورت کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں تھا، یہی آدمی شعر پڑھتا تھا۔ ایمرجنسی کے خلاف پابندیاں لگا دی گئی تھی ایمرجنسی میں کہ اخبارات اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو بعض اخبارات جو ہے اداریے کی جگہ خالی چھوڑ دیا کرتے تھے یا اتنا حصہ کالا چھپا کرتا تھا۔ 75 سے 77، 1975 سے 77، 21 مہینے تک پورے ملک میں ایمرجنسی رہی، اندرا جی کی ایمرجنسی نافذ رہی۔ اس وقت بھی یہ آدمی شعر پڑھتا رہا پورے ملک میں، اور 2020 میں جب پوری طاقت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کو یہاں اقتدار ملا، تو اس کے خلاف مزاحمت کا ایک پورا ماحول بنانے والا تحریک ایسے ہی نہیں چلتی۔ آپ آزادی کی بھی تحریک اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آزادی کی تحریک میں بے شمار لوگوں نے جہاں گردنیں کٹوائی ہیں، ان میں بہت سارے شاعر حضرات بھی ملیں گے ہم کو۔ شاعری کا تحریک سے بہت گہرا رشتہ رہتا ہے، ایک ایک شعر پہ پوری تحریک کھڑی ہو جاتی ہے۔ راحت صاحب کا ہی شعر ہے کہ دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے۔ یہ شعر ہوتا ہے، یہ شاعری ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جو اس مزاحمت کے دور کی جو شاعری ہے ہمارے، یہ آنے والے وقت میں آپ 50 سال بعد، 100 سال بعد جب یونیورسٹی کے نصاب دیکھیں گے، آپ کے اپنے بچے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جائیں گے اور ان میں اللہ کرے اکثریت اردو پڑھنے والوں کی ہو، ہم لوگ تو امید پہ جینے والے لوگ ہیں، تو یہ اس وقت مزاحمت کی شاعری کا پورا ایک باب نصاب کا حصہ بنے گا۔
حافظ انیس اظہر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، وہ اپنا اظہار خیال کریں، اس کے بعد اظہر صاحب ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی اور یہ پروگرام سبمٹ کیا جائے گا۔ محترم حافظ انیس اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شورائے مالیگاؤں کی جانب سے مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری کی یاد میں منعقدہ یہ تعزیت نشست منعقد کی گئی ہے، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جن لوگوں کا انتقال ہو جائے ان کے محاسن کا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ ان کی خوبیوں کا تذکرہ اگر ہو رہا ہے راحت صاحب کی، اور اگر ہم اپنی نیت کو اس حدیث پر عمل سے وابستہ کر لیں تو ہماری یہ جو مجلس ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ ثواب بن جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو لوگ انتقال کر جائیں، جو لوگ بچھڑ جائیں، ان کے محاسن کا اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ فرید شاکر نے کہا تھا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہی کچھ بات ہے، انسان کا کردار انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کا لب و لہجہ، انسان کی گفتگو، شعری گفتگو اسے زندہ رکھتی ہے، اور انسان نے اپنے جن احساسات کو کاغذ پر انڈیل دیا وہ اسے زندہ رکھتے ہیں۔ کب؟ جب اس کے اندر وہ بات ہو جس بات کو بات کہا جاتا ہے، کیونکہ بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ راحت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ اے دوست، میری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ مختار بھائی نے کہا بھی بتایا کہ لفظ، اور یہ کہنا چاہیے کہ شاعری کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، ادب کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس لیے لکھا جاتا ہے، ورنہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں؟ سب تو لکھا جا چکا، میر تقی میر سے لے کر آج تک راحت اندوری تک سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ ارشاد کیوں لکھ رہا ہے؟ ندہ کیوں لکھ رہا ہے؟ جمیل الماس کیوں لکھ رہا ہے؟ ہمارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ادب کو آگے لے جائیں، ہم ادب کو آگے بڑھائیں۔ اگر راحت اندوری یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوست میری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز، ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، تو اب عجائب گھر جو ایک لفظ ہے، آپ پرانے شعراء کے یہاں پہ ڈھونڈ کے مجھے بتا دیجیے۔ لفظ کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ انصاف، ہر لفظ کو اس کی معنی، اس کی خوبیوں اور اس طریقے سے برتا جائے کہ اس لفظ کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ زہرہ دلالی نے کہا تھا کہ جب بھی یاد آتے ہیں زندہ میں کھنکتے ساغر، ہم ذرا پاؤں کی زنجیر ہلا لیتے ہیں۔ تو زنجیر کو ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو محسوس کرنا، ہماری روح تک اس کا مطلب پہنچ جائے، یہی ادب ہے۔ اور یہی چیز تھی جو راحت اندوری صاحب کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، یہی چیز تھی جس نے راحت صاحب کو راحت صاحب بنایا تھا، یہی چیز تھی جو کل آنے والی نسلیں کہے گی۔ جب مشاعروں کی بات آئے گی، دور کی بات مختار نے کہی، جب دور کی بات آئے گی، مشاعروں کے دور کی بات آئے گی، تو اس 50 سال میں راحت صاحب کا دور کہا جائے گا۔ 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کہا جائے کہ راحت صاحب کا دور۔ اس 50 سالوں میں سینکڑوں شعراء اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اپنے کلام کو اور اپنے احساسات کو لوگوں کے سامنے رکھا، مگر یہ دور اگر 100 سال بعد یاد کیا جائے گا تو کہا جائے گا راحت صاحب کا دور۔ تو یہ بات ہے، اور یہی چیز ایک شاعر کو، پانیوں میں رہو رنگ بھی جدا رکھو، یہی انفرادیت ہے کہ اگر راحت صاحب کوئی بھی جو وہ کہتے تھے اور جس انداز میں پڑھتے تھے، تو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی اس میں تصنع نہیں تھا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ ان کا فطری انداز تھا، ان کا فطری انداز ہے۔ جس طریقے سے الفاظ سے لکھنے کے وقت کھیلا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس کو برتنے اور اس کو بیان کرنے کی، اور اس کی جب قرت کرتے تھے اسی طریقے سے ان الفاظ سے کھیلتے تھے کہ ان الفاظ کا مزہ سامنے بیٹھے ہوئے سامع کو بھی آ جاتا تھا۔ تو یہ راحت صاحب کا انداز تھا۔
جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مشاعروں کی بات آتی ہے تو راحت اندوری ذہن میں آتے ہیں. کیوں؟ لازم و ملزوم ہو گئے. مشاعروں کی بات آتی تھی، نظامت کی بات آتی تو ثقلین حیدر ہمارے سے ذہن میں تصور آتا تھا. لازم و ملزوم تھے. اور یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ کسی چیز سے آدمی اس طریقے سے جڑ جائے کہ اس کے بغیر اس چیز کا تصور محال ہو جائے. یہ معراج ہے فن کی، یہ معراج ہے تخلیقیت کی، یہ معراج ہے شخصیت کی، یہ معراج ہے اپنے آپ کو کھپا دینے کی اس لائن میں. جہاں راحت صاحب نے ایک انفرادی طور پہ شاعری کی ہے، جہاں پر انہوں نے اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے، جہاں پہ اپنے بزرگ شعراء کے ادب کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، جہاں پر جیسا کہ کہا کہ نیا رنگ دیا ہے شاعری کو کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ بے ساختگی جو ان کے اندر آئی ہے ایسے ایک آسان سے جملہ ہے مگر یقین جانیے سب سے مشکل شاعری ہے. اس طریقے سے آسانی کے ساتھ رواں دواں ایک جملہ ایسا بول دینا کہ ہر زبان پر چڑھ جائے اور شاعر کا شعر نہ ہوتا ہوا کسی ہر بچے کا شعر ہو جائے، وہ یہ ہے فن کی معراج، یہ شاعری ہے. بہت مشکل الفاظ کا برتنا شاعری نہیں ہے، کسی اپنے الفاظ کو لوگوں کے دماغ اور زبان پر چڑھا دینے کا نام شاعری. یہ ہے جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے. کوئی شاعر بولنے نہیں جاتا کہ یہ میرا شعر ہے اس کو مشہور کرو، وہ خود مشہور ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ شاعر کا نام کسی کو پتہ نہیں رہتا مگر شعر چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شاعر کی ملکیت نہیں رہ گیا، وہ اب ہماری ملکیت ہو گیا، وہ ادب کے حوالے ہو گیا وہ شعر. اور یہی چیز ہے کہ میرا کون سا شعر ادب کے حوالے ہوتا ہے کہ مجھے لوگ بھلا دیں اور میرا شعر چلے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے. کیا کا شعر ہے یار، بہت ڈھونڈے شبیر آصف کا شعر ہے. تو یہ بات اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو دوستو راحت اندوری صاحب بہت اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان تھے. حدیث میں کہا گیا کہ الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے. بخل کو اللہ کے رسول نے بہت ناپسند کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک ایمان والا بخیل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. راحت صاحب کے اندر بخل نہیں تھا. ہمارے جو دوست واحد انصاری، الطاف ضیاء بار بار ان کے روم میٹ رہے ہیں، ہر جگہ سینکڑوں مرتبہ روم شیئر کیا الطاف ضیاء نے ان کے ساتھ، سینکڑوں مرتبہ سفر کیا واحد بھائی اور الطاف بھائی نے ان کے ساتھ، مشتاق نے. ہمارے ان دوستوں نے ہمیں جب راحت صاحب کی بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ کیا تو ہم نے پایا کہ ایمان کی جو علامت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے اندر سب کچھ ختم ہو گیا، ایمان باقی ہے. واقعی وہ ایمان باقی تھا، اس لیے کہ ان کے اندر سخاوت تھی، ان کے اندر دلداری تھی، ان کے اندر نرمی تھی، ان کے اندر گفتگو تھی. تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہ اگر کہیں امریکہ میں مشاعرہ ہوتا ہے اور کوئی راحت صاحب کا نام پیش کر دے تو ان کا نام سب سے پہلے فٹ سے لکھ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ مشاعروں کا سب سے بڑا نام ہے. تو دوستو یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، یہ انکساری. من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث کے الفاظ ہے جو اللہ کے لیے اور جو اپنی طبیعت میں اور اپنی فطرت میں تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. گھمنڈ والوں کو بلندی نہیں دیتا، تکبر کرنے والوں کو بلندی نہیں ملتی، وہ بلندی جو حقیقی بلندی. تو ہم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں راحت صاحب کا، ہم ان کے لیے دعا کریں. ان کے فن کو ہم تمام لوگ جو شعراء کرام یہاں پر موجود ہیں ان کے فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اس انداز کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اس شاعری کو جینے کی کوشش کریں. اس کہنا چاہیے کہ اس تصور میں اپنے آپ کو لے کر جائیں، اس تخلیقی وجدان کا حصہ بنیں. نہیں، راحت صاحب نے کہا تھا، راحت صاحب اس طریقے کی شاعری کر کے گئے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے، ان کی وراثت کو سنبھالیں گے، ہم لکھیں گے. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اس طریقے کی شاعری ہم لکھیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہونا چاہیے. آج کی اس تعزیتی نشست کا خاص طور سے شعراء کی طرف سے شعراء کو پیغام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے راحت صاحب کو دیکھ کر شاعری کرنے کا ارادہ کیا کہ یار میں بھی شاعر بنوں گا، اور وہ شاعر بنے، محرک بنے. تحریک ملی ان کو راحت صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہ یار کیا زبردست چیز ہے یار شاعری میں اپنے احساسات کا اس طریقے اظہار کیا جا سکتا ہے. میں بھی شاعر بنوں، میں بھی کوشش کروں. کتنے لوگ راحت صاحب کو دیکھ کر لکھنا سیکھ گئے، کتنے لوگ راحت صاحب کی شاعری سن کر شاعر بن گئے اور آج ادب کی خدمت کر رہے ہیں. تو راحت اندوری صاحب کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوبیوں کو قبول کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، اور ان کے اندر جو بھی کہنا چاہیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات مومن بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے اور اس کی شناخت سے وہ واقف نہیں ہوتا،
مگر اس لفظ کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی مسافت 500 برس ہوگی. اور بعض اوقات حدیث کے الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے اور اس کے فائدے سے واقف نہیں ہوتا مگر اس کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظاہری زندگی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہوئے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ راحت صاحب کے اللہ پاک کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اسی طریقے سے ان کی جو کوتاہیاں ان کو درگزر کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز کے ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ اتنی بارش میں بھی صرف اس لیے آئے ہیں کہ جو اندور کے اندر ایک سکوت خاموشی محسوس کی جا رہی ہے وہ صرف اندور میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں میں بھی محسوس کی جا رہی ہے راحت اندوری صاحب کے رخصت ہو جانے سے. پاکستان کے ایک شاعر ہیں رحمان فارس, ویسے تو رہتے ہیں امریکہ میں, لیکن انہوں نے جب خراج تحسین پیش کی راحت اندوری صاحب کے چلے جانے پر تو کچھ اس طرح کہ شیر کا سونا چمن کچھ اور خالی ہو گیا, شیر کا سونا چمن کچھ اور خالی ہو گیا, ہائے کیسے شخص سے اندور خالی ہو گیا. شیر کا سونا چمن کچھ اور خالی ہو گیا, ہائے کیسے شخص سے اندور خالی ہو گیا. اور سرحدوں کے اس طرف بھی اس کی راحت تھی بہت. پاکستان کا شاعر ہے, رہتا امریکہ میں ہے اور وہ خراج پیش کر رہا ہے کہ سرحدوں کے اس طرف بھی اس کی راحت تھی بہت, ایسا لگتا ہے میرا لاہور خالی ہو گیا. سرحدوں کے اس طرف بھی اس کی راحت تھی بہت, ایسا لگتا ہے میرا لاہور خالی ہو گیا. تو دوستوں, راحت اندوری صاحب کے چلے جانے سے صرف اندور میں سونا پن نہیں ہے بلکہ لاہور اور مالیگاؤں میں بھی سونا پن ہے, اور ہم سب لوگ اسی لیے شریک ہوئے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس محفل کے آخری مقرر ہماری اپنی سرزمین کے نازش سخن عالی جناب محترم اثر صدیقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. انعقاد تعزیت اس خلاق اعظم کے نام سے جس کے اس اعظم کا ورد کر کے سورج طلوع ہوتا ہے اور جس کی تہنیت و تقدیس, تحلیل و تمجید اور حمد ثنا کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہیں. وہ رگیں جہاں ہر تبسم سے غم مستور تک, اس کے چرچے ہیں لوہو سے سانس کے دستور تک. رونما اس کی تجلی, اس کا شعلہ, اس کا نور, محور غارہ راز فرش کوہ دور تک. وہی وہ جلوہ نما ہے, وہی وہ جلوہ نما, ایک بچے کی ہنسی سے منتہائے سور تک. اس کی خوشبو سے معطر ہے جہان رنگ بو, اس کی خوشبو سے معطر ہے جہان رنگ بو, آیت قرآن سے لے کر عنبروں کا پھول تک. چل اثر لے کر چلیں حمد و ثنا کی کشتیاں, موزن ہے اس کی رحمت کا سمندر دور تک. مکرمی سامعین, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فانی ہیں, سب فانی ہے سوائے تیرے رب کے جو بہت عزت اور جلال والا ہے. جناب مرزا غالب نے عرض کیا کہ ہستی کے مد فریب میں آ جائیو اسد, ہستی کے مد فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام عالم دام عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. مکرمی سامعین, صدر زیوکار, گزشتہ ایام اردو کے معروف محبوب و معشوق شاعر, اردو کے عبقری ناگہ روزگار, قلندر سخن, اردو مشاعروں کے غزن بھرے سخن جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا.
ڈاکٹر راحت اندوری سامعین بطور خاص مشاعروں کے شاعر تھے۔ جناب راحت اندوری مشاعروں کی رگے جاں تھے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری مشاعروں کی رگے جاں تھے اور خوبصورت، شفاف اور بیدار مستعد سماعتوں کی جنت تھے راحت اندوری۔ میں اپنے تجربات مشاہدات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے مشاعرے دیکھے ہیں کہ جب راحت صاحب کا نام مشاعرے کے شامیانے میں لیا جاتا تو سامعین کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں۔ یہ تھے راحت صاحب۔ راحت صاحب کا انداز پیشکش اچھوتا تھا، انقلابی تھا، لا تمثیل تھا، بہت ہی منفرد تھا۔ جناب راحت اندوری کا انداز پیشکش خود بذات خود ان کے اشعار کی خوبصورت ترسیلات کا آئینہ خانہ تھا کہ گفتگو کا کیا حسین انداز تھا، گفتگو کا کیا حسین انداز تھا، ایک عالم گوش بر آواز تھا۔ راحت اندوری اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ہمارے دوست نے بڑی تہنیت کی، ان کی خوبصورت تہنیت کی، جناب مختار ادیب نے۔ ان کی شاعری کبھی میں نے مشاعروں میں دیکھا ہے کہ مشاعروں کے شامیانوں میں ان کی شاعری، ان کے انداز بیان سے کبھی سمعی اور کبھی بصری تلازموں سے جادو سا جگا دیتی تھی۔ کثیرہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جاع، اللہم اکس کل عریان، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خدا بندہ کریمہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازا بے نیازا بندہ نوازا رحم فرما کرم فرما، مولا ہماری حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین بالخصوص جن کے لیے یہ تعزیتی نشست منعقد کی گئی ہے، پروردگار عالم راحت اندوری صاحب، ڈاکٹر غلام حیدر، رفیع الدین رئیس اور جتنے بھی یہ کورونا کے مرض میں یہاں پر شہید ہوئے ہیں، انتقال فرمائے دنیا سے، پروردگار عالم اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی قبروں کو پرنور فرما۔ راحت اندوری صاحب کو پروردگار عالم اپنی جگہ سے منتقل فرما کر جنت البقیع، جنت المعلی میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ان کی نیکیوں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ہم سب میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے مشن کو آگے بڑھا کے ان تمام بقیہ شعراء کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی بشان حبیب المصطفیٰ والمجتبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔